Standard 8 Policies and procedures exist for the prescription of medications. ادویات تجویز کرنے کے لیے پالیسیاں اور طریقہ کار موجود ہیں. اس سٹینڈرڈ کا تقاضا ہے کہ اسپتال میں مریضوں کو ادویات کی فراہمی کے لیے طے شدہ طریقہ کار موجود ہونا چاہیے. ہسپتال میں ضرورت کی ادویات کی مناسب مقدار کو برقرار رکھنا اور مریضوں کو فراہم کرنے کا نظام تحریری شکل میں موجود اور فعال ہونا چاہیے، جس میں ضروری ادویات بھی شامل ہوں، اور اس امر کو یقینی بنانا چاہیے کہ جو ادویات تجویز کی جاتی ہیں وہ اسپتال میں دستیاب رہیں اور در حقیقت مریضوں کو فراہم کی جائے. Indicator 51 Documented policies and procedures exist for the prescription of medications. ادویات کے نسخے کے لیے تحریری پالیسیاں اور طریقہ کار موجود ہیں. ضروری ادویات کی فہرست سمیت ہسپتال میں جو سروسز دی جا رہی ہیں ان سے مطابقت رکھتی ہوئی تمام ادویات کی لسٹ بنائی جائے اور ان کی طے شدہ مقدار کا ہسپتال میں موجود ہونا یقینی بنایا جائے. یہ ادویات ریگولیٹری اتھارٹی کی طرف سے وقتاً فوقتاً جاری کردہ ہدایات کے مطابق ہوں. فارمیسی اور ادویات کی پالیسیاں ادویات تجویز کرنے والے عملے، انتظامیہ اور فارمیسی کے عملے سے متعلق ہوں. اہم بات یہ ہے کہ پالیسیاں وضاحت سے یہ بیان کرتی ہوں کہ دواؤں کے آرڈر یا نسخے کو کس طرح لکھا جانا چاہیے، جس میں اسپتال میں داخل مریضوں کے ریکارڈ اور آؤٹ ڈور مریضوں کی پرسکرپشن شامل ہے. اس بات کی وضاحت ہو کہ کون نسخہ لکھ سکتا ہے اور کون ادویات مریضوں کو ایڈمنسٹر کر سکتا ہے. پالیسی میں یہ بھی بتانا ہے کہ اگر پرسکرپشن آرڈر میں کوئی الجھن ہے تو وہ نسخہ قبول نہیں کیا جانا اور اس موقع پر کیا کرنا چاہیے. Indicator 52 The organization formally determines who can write orders. اسپتال تحریری طور پر یہ متعین کرے کہ کون پرسکرپشن آرڈرز لکھ سکتا ہے. اسپتال کی پالیسی میں یہ وضاحت موجود ہونی چاہیے کہ کون ادویات تجویز کر سکتا ہے. اسپتال کی پالیسی میں واضح طور پر یہ لکھا ہو کہ ایک رجسٹرڈ میڈیکل یا ڈینٹل پریکٹیشنر جو اس اسپتال میں کام کرتا ہے وہ اپنی اہلیت کے مطابق ادویات تجویز کر سکتا ہے. اس بات کی بھی وضاحت موجود ہو کہ ریسٹرکٹڈ ادویات کون تجویز کر سکتا ہے. Indicator 53 Orders are written in a uniform location in the medical records. Medication order medical record میں مقرر کردہ جگہ پر لکھے جاتے ہیں. ہسپتال میں مریضوں کے ریکارڈ میں میڈیکل آرڈرز لکھنے کے لیے ایک جگہ متعین کر دی جائے تاکہ مریضوں کی ادویات دیتے وقت سٹاف کو کسی قسم کی الجھن کا سامنا نہ کرنا پڑے اور تمام میڈیکل آرڈرز کی تکمیل ہو سکے. Indicator 54 Medication orders are clear, legible, dated, timed, named and signed. ادویات کے آرڈرز واضح، آسانی سے پڑھے جانے والے ہوں اور ان پر تاریخ، وقت اور دستخط موجود ہوں. اس بات کو یقینی بنائیں کہ تمام تحریری آرڈرز کی تکمیل کو بر وقت یقینی بنانے کے لیے آرڈرز اس قابل ہوں کہ پڑھے جا سکیں. دوائی کا نام، مقدار اور خوراک وغیرہ لکھی ہو. تاریخ اور وقت کے ساتھ ساتھ دستخط اور آرڈر لکھنے والے کا نام بھی موجود ہو. مریض کے آرڈر میں اگر کسی دوائی سے الرجی ہے تو وہ بھی لکھا ہو، اور اگر آرڈرز لیجیبل نہیں تو کیا کیا جائے اس کا حل بھی تحریری طور پر موجود ہونا چاہیے. Indicator 55 Policy on verbal orders is documented and implemented. Verbal orders پر پالیسی تحریر ہو اور اس پر عمل ہو رہا ہو. زبانی احکامات یعنی verbal orders کے لیے ایک واضح پالیسی یا SOPs تیار کریں جو کہ غیر معمولی معاملات کے لیے ہو. اسے روٹین نہیں بنایا جائے گا اور یہ صرف سنگل ڈوز تک محدود ہوگی. زبانی احکامات کو لکھنا اور تصدیق کرنے کے لیے اسے دوبارہ پڑھنا ہے اور رائٹ ڈرگ، رائٹ پیشنٹ، رائٹ ڈوز، رائٹ روٹ اینڈ رائٹ ٹائم کی یقین دہانی کرنی ہے. فارمل آرڈرز کو سرخ سیاہی میں تحریر کرنا ہے جس میں تاریخ، وقت، تجویز کرنے والے ڈاکٹر کا نام لکھا ہو اور نرس کے دستخط موجود ہو. وربل آرڈرز صرف اسی مریض کے لیے دیے جا سکتے ہیں جس کا ڈاکٹر نے کم از کم ایک دفعہ معائنہ ضرور کیا ہو، اور زبانی احکامات دینے والا ڈاکٹر 24 گھنٹے کے اندر اپنے زبانی احکامات پر دستخط بھی کرے گا. مزید یہ کہ ہائی رسک میڈیکیشن وربل آرڈرز پر نہیں دی جائے گی. Indicator 56 The organization defines a list of high-risk medications. سال میں ہائی رسک میڈیکیشنز کی ایک فہرست تیار ہونی چاہیے. ہائی رسک میڈیکیشن وہ ادویات ہیں جن کا استعمال دوسری ادویات کے مقابلے میں زیادہ احتیاط سے کرنا ہوتا ہے کیونکہ ان کے استعمال کی غلطی خطرناک حد تک نقصان دہ ہو سکتی ہے. یہ ادویات دیتے ہوئے احتیاط کے پہلو میں سب سے پہلے ڈبل چیک ہے کہ درست دوائی لکھی گئی ہے، کیونکہ ان ہائی رسک میڈیکیشنز میں کچھ ایسی بھی ہیں جو ایک دوسرے سے متشابہ ہیں اور کچھ ادویات کے نام ایک دوسرے سے ملتے ہیں، جیسا کہ تھائراکسین،
ڈیجاکسین یا پیولون اور میکسلون کے نام کی آواز ایک دوسرے سے ملتی ہے اور مریض کو غلط دوائی دینے کی صورت میں مریض کی جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ ہائی رسک میڈیکیشنز کی لسٹ میں لک الائک یعنی ایک دوسرے سے شکل میں ملتی جلتی اور ساؤنڈ الائک یعنی آواز میں ملتی جلتی ادویات کی لسٹ بھی شامل ہونی چاہیے۔ یہ لسٹ سٹاف کو مہیا کی جائے اور سٹاف کو اس کے بارے میں مکمل آگاہی ہو۔ انڈیکیٹر 57 ہائی رسک میڈیکیشنز آرڈرز آر ویریفائڈ پرائر ٹو ڈسپینسنگ۔ ڈسپینسنگ سے پہلے ہائی رسک ادویات کے آرڈرز کی تصدیق کی جاتی ہے۔ ہائی رسک ادویات کی ڈسپینسنگ کے لیے SOPs بنانے ہیں جن میں ادویات کو ڈبل چیک کرنا ضروری ہے کہ آیا درست دوائی لکھی ہے اور جو مقدار لکھی ہے کیا یہی مقدار ہونی چاہیے، جیسا کہ کبھی کسی ڈاکٹر نے بچے کو بڑوں کی ڈوز لکھ دی ہے تو اس کو دوبارہ ڈاکٹر کو دکھا کر ٹھیک کروایا جائے، اور جہاں ہائی رسک ادویات کی لکھائی پڑھنے میں تھوڑی سی بھی مشکل ہو تو اسے ڈاکٹر سے دوبارہ لکھوا لیا جائے۔